اور قد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وضو کا مکمل کرنا انقاء ہے. انقاء یہ الف سے ہے، اور ایک انقاء ہوتا ہے عین سے، ناپید کو کہتے ہیں، الف سے انقاء. اس کا مطلب صاف کرنا، صفائی کرنا، کسی چیز کو چمکا دینا، انقاء. تو یہ وضو جو ہے نا، وضو کو مکمل کرنا، یہ اعضاء کو صاف کرنا ہے. یہ صاف کریں خوب اچھی طرح، اگر میل مٹی لگا ہوا ہے تو صاف کریں. یہ ایک اسباغ ہے مکمل کرنا. 3 دفعہ دھونے میں ہو جائے تو ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ سن لیجئے، 3 دفعہ دھونے سے اگر یہ صفائی حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر 4تھی دفعہ بھی دھونا پڑے نا صفائی کے لیے، مزید صفائی تو دھو سکتے ہیں. 5ویں دفعہ بھی دھونا پڑے تو دھو سکتے ہیں. طہارت کے لیے نہیں، صفائی کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ بعض اصحاب کے بارے میں یہ آیا کہ وہ غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ 7 دفعہ بھی دھوتے تھے کبھی پیروں کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیروں میں کبھی جوتی نہیں ہے، ننگے پیر نکل گئے تو پیر میں مٹی وغیرہ لگ گئی، آلودہ ہو، تو اس لیے اس پہ زیادہ دھونا پڑا. تو کوئی اگر زیادہ مرتبہ بھی دھوتا ہے اس طور پر تو جائز ہے. اور پیچھے جو آپ نے فرمایا جس نے 3 دفعہ سے زیادہ دھویا اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا، تو اس کا مطلب دوسرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کے لیے جس نے یہ سمجھا کہ 3 دفعہ میں طہارت نہیں ہوئی، 4تھی دفعہ بھی دھونا چاہیے، اس نے زیادتی کی. صفائی کے لیے دھوتا ہے کوئی حرج نہیں. یہ گرمی بہت ہے، ٹھنڈک کے لیے دھو رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ کر سکتے ہیں. دین میں بڑی گنجائشیں نکلتی ہیں اس طرح. اس کے بعد یہ حدیث آتی ہے. اب اس میں حضرت ابن عباس، مولا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں قریب، وہ روایت کرتے ہیں. مولا کا مطلب غلام، ان کے غلام ہیں. حضرت اسامہ بن زید سے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ان کو، یعنی اسامہ بن زید سے سنا انہوں نے، کیا فرماتے تھے؟ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے. عرفہ کا مقام جہاں حاجی جاتا ہے 9 ذی الحج کو، اور وہاں وقوف عرفہ جو ہے حج کا سب سے اہم رکن ادا کرتے ہیں آپ، وہاں سے آپ روانہ ہوئے. 9 کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سیدھے وہاں سے مزدلفہ آ جاتے ہیں حاجی. اور مغرب کی نماز ادا نہیں کی جاتی جب تک مزدلفہ نہ پہنچے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے وقت کے اندر دونوں نمازیں ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہیں. تو آپ عرفہ سے روانہ ہوئے حتی اذا کان بالشیب، یہاں تک کہ آپ ایک گھاٹی میں اترے، نزلہ نہ اترے، فبالا، پس آپ نے وہاں استنجا فرمایا، ثم توضا، پھر وضو فرمایا. ولم یسبغ الوضوء، یہ ہے وہ وضو جس کے لیے فرمایا. مکمل وضو نہیں فرمایا آپ نے، کامل وضو نہیں فرمایا، یعنی آپ نے وضو مختصر کیا اور ہلکا کیا. تو شاید ایک دفعہ دھویا، یہ مقصد ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وضو سے نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ سفر ہے، آپ نے وضو فرمایا سفر پہ روانہ ہونے کے لیے، اور سفر میں آپ چونکہ ذکر الہی کرنا ہے، حج کا موقع ہے، کثرت سے ویسے بھی آپ کا معمول تھا اور حج میں اور زیادہ، تو آپ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ بغیر وضو کے نکلا جائے، تو وضو بنایا ہلکا سا تاکہ جو ذکر ہو وہ حالت وضو میں ہو. تو اب روانگی ہوئی. فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، میں نے کہا، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ نماز، مغرب کی نماز. اور مغرب کی نماز چونکہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو اس لیے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ مغرب کی نماز. فرمایا فقال الصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے ہے. حضرت اسامہ کو پتہ نہیں تھا کہ پہلا موقع تھا، یہاں پر اب 2 نمازیں جمع ہونے والی ہیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا. وہ اس روٹین میں چل رہے ہیں ہر نماز اپنے وقت پر، تو اب یہ پہلا واقعہ ہوا تو لوگ سوچنے لگے نماز تو پڑھی نہیں اور روانگی ہو رہی. تو اس لیے انہوں نے فوراً عرض کیا رسول اللہ نماز. اس سے یہ پتہ چلا جناب بزرگوں کی خدمت میں نماز وغیرہ کی بات کی جا سکتی ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. آج کا اگر کوئی بزرگ بے ادبی سمجھے تو وہ بزرگ ہی نہیں ہے. اور آج ایسے کتنے پیر اور کتنے مرید تیار ہو گئے ہیں، اور کیسے کتنے چل رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں اور سلسلے.
نماز نکلی جا رہی ہے، پیر کی بھی نکلی جا رہی ہے، مرید کی بھی نکل رہی ہے، نماز غائب، روزہ غائب، دین پہ عمل غائب، اور لگے ہوئے ہیں سب. تو یہ حال ہے اب. تو ایسے اس قسم کے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا. نماز فرض ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے. تو لوگ جو ہے وہ بید بھی سمجھتے ہیں، بید بھی نہیں ہے. اگر ادب سے عرض کیا گیا یا توجہ دلائی گئی کسی چیز کی طرف تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں خادم، یا رسول اللہ نماز تو لانے والے وہی، سکھانے والے وہی، مگر عرض کیا تو یوں اس لیے عرض کیا نا کہ ہو سکتا ہے توجہ ہٹ گئی ہے شاید، کیونکہ حج کی مصروفیت ہے، بہت بھاگ دوڑ ہے، کثرت ذکر ہے، مشاغل بہت ہیں اور مسلسل مصروفیات ہیں، تو ہو سکتا ہے توجہ نہیں ہے شاید. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے ہے، آ رہی ہے ابھی. فرکبا، بس آپ سوار ہو گئے. فلما جاء المزدلفہ، تو جب آپ مزدلفہ پہنچ گئے، نزلہ، سواری سے اترے، فتودع، پھر وضو فرمایا، فاسبغ الوضوء، اب وضو کامل کیا. وہ وضو ہلکا تھا، یہ وضو مکمل کیا. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر اقامت کہی گئی، نماز کھڑی ہوئی. فصلی المغرب، پس آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. ثم اناخ کل انسان بعیرہ، پھر ہر شخص نے اپنے اپنے اونٹ کو اس کی جگہ بٹھایا، فی منزلہ، اس کی جگہ میں. ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی اقامت ہوئی. فصلی، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی. ولم یصلی بینہما، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو اس میں طریقہ یہی ہے، مغرب کی پڑھیں گے آپ نماز، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے. سنتیں بھی بیچ میں نہیں پڑھیں گے، وہ بعد میں پڑھیں گے. دونوں نمازیں پڑھ کے، فرض پڑھ کے، پھر بعد میں سنتیں پڑھیں گے ترتیب سے. اور نفل وغیرہ بھی نہیں پڑھیں گے بیچ میں. تو مغرب کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لیں گے. دو نمازیں ایک وقت میں جمع ہو گئیں. یہاں یہ والی دو نمازیں، مغرب و عشاء، اور عرفات میں ظہر اور عصر. صرف یہ وہ دو مقام ہیں جہاں پہ نماز اپنے وقت سے ہٹتی ہے. اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی مقام کہ جہاں پہ نماز اپنے وقت سے ہٹے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقت پہ فرض ہے، لہٰذا اسے اسی وقت میں پڑھنا پڑے گا. بعد میں نماز قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. صرف ان دو جگہوں پر نماز قضا نہیں ہوتی، ادا ہی ہوتی ہے. عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں عرفات میں، اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں مزدلفہ میں. یہ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہے. اور سیدھی سی بات ہے، دین تو ان کی اداؤں کا نام ہے. جب وہ وقت میں ادا فرمائیں تو ادا، اور جب وقت کے بعد ادا فرمائیں تو بھی ادا. تو آپ نے وقت کے بعد اس کو مقرر کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور یہ دین کا حکم، یہ خصوصیات ہمیں بہت سی چیزوں میں نظر آ سکتی ہے. تو یہاں پر نماز اپنے وقت سے ہٹ جائے گی، اور یہاں اگر کسی نے اپنے وقت میں پڑھی تو اس نے غلط کیا. یہاں اپنے وقت میں پڑھی نا نماز تو اس سنت سے ہٹ جائے گا. یہاں پر یہ، اور جناب دیکھیے نا، یہاں پر آج یہاں نماز جو ہو رہی ہے نا، یہ نماز افضل ہے سب سے زیادہ. وقت سے بھی ہٹی ہوئی ہے اور اس جگہ پہ پڑھی جا رہی ہے، یہی افضل ہے اس دن کی نماز. اگر کوئی یہاں کے بجائے مکے میں جا کے، کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز آج اس نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ نماز جو آج حاجی یہاں پڑھ رہا ہے نا، یہی نماز افضل ہے، اس نماز سے بھی افضل ہے جو کعبے کے اندر کوئی پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ ہو، منا ہو، عرفات ہو، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. جہاں حضور نے نماز پڑھی بس وہی نماز پہ افضل ہے. اگرچہ کعبے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مگر آج یہ ثواب یہاں پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. تو یہ ہے اصل میں دین سارا اتباع رسول کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے. تو اس لیے دین کی اصل حقیقت یہی ہے، جہاں آپ تشریف لے گئے دین وہیں چلا جائے گا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حفیظ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچو، سارا دین بس یہی ہے. اگر سرکار دو عالم کو نہیں پایا تو پھر دین نہیں ہے، سب بولا بھی.
تو اس لیے ہم جو کچھ دین میں فرض ہو یا واجب یا سنت، جو بھی عمل ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو رہا ہے، آپ کی اتباع میں ہو رہا ہے، آپ کی اطاعت میں ہو رہا ہے، آپ کی محبت میں ہو رہا ہے، اگرچہ وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اللہ نے اسے فرض فرمایا یا آپ نے اسے سنت قرار دیا، وہ ہے سب آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں۔ ثابت ہوا کہ اصل اصول، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل حضور حاضری اس پاک در کی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے دیکھیں تو سارے فرائض شاخ بن جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جڑ ہے۔ آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت جڑ کی طرح ہے، اور سارے فرائض اور سارے واجبات شاخوں کی طرح ہیں۔ تو جس طرح شاخیں جڑ کی محتاج ہیں، اسی طرح یہ سارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا محتاج۔ کوئی چیز بھی اگر حضور کی اطاعت سے خالی ہو کر کے گزاری گئی اور یہ سمجھا گیا کہ میں حضور کے پیچھے نہیں چل رہا، میں نے خود ڈائریکٹ لے لیا یہ، تو وہ دین ہی نہیں ہے، وہ تو دین سے باہر نکل گیا۔ ساری زندگی بھی عمل کرے، دین سے باہر ہے وہ۔ از رسالت دین ماں آئین ماں، علامہ کا شعر ہے فارسی میں، از رسالت دین ماں آئین ماں، از رسالت در جہاں تکوین ماں، کہ رسالت سے ہمارا دین ہے، رسالت ہی کے ذریعے ہمارا آئین و دستور ہے اور کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے وہ ہے، اور رسالت سے ہی ہمارا دنیا میں وجود ہے۔ از رسالت 100,000 ماں یکست، جزو ماں جزو لا ینفکست، رسالت ہی کی وجہ سے ہمارے لاکھوں کروڑوں ایک ہیں، اور آپ کا تعلق اور آپ کی نسبت نہ ہو تو ہمارا وجود ریزہ ریزہ ہے، اور آپ کا تعلق ہے تو ہمارا ہر حصہ وجود کا ایک ایسا جز ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ گورا ہو تو بھی ہمارا حصہ ہے، چاہے وہ کالا ہو تو بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو تو بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے، چاہے وہ افریقی ہو تو بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے، عربی ہو عجمی ہو، یہ سب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ 100,000 ماں یکست۔ یہ ہے جناب مقام رسالت کہ جو ہماری دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، اجتماعی ساری زندگی اور اس کے سارے شعبوں کی بنیاد ہے اور اساس ہے، اس کی تشکیل کا واحد ذریعہ ہے کہ آپ کے بغیر ہماری کسی شعبے کی کوئی تشکیل ہی نہیں ہوتی اور اس کا قیام ہی عمل میں نہیں آتا، پھر وہ دین اس کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے اگر آپ کی نسبت اس میں داخل نہ ہو۔ تو یہ نمازیں یہاں پر جمع ہو گئی، آپ نے جمع کر کے پڑھی، تو پھر آج تک